جس طرح انسان کے جسم میں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، خرابیاں آ جاتی ہیں، کسی کا لیور خراب ہو جاتا ہے تو کسی کا ہارٹ، کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں اور دوسرے آرگنز میں بھی بیماری لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح روحانیت میں بھی روحانی بیماریاں لگتی ہیں۔ اب روحانیت کی کون سی وہ بیماریاں ہیں جو انسان کا روح سلا دیتی ہے، وہ روح بیدار ہونے نہیں دیتی؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روح کا بیدار ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے اور وہ روح پاک ہے، اور نفس جو ہے اس نے پلید کیا ہے۔ اس دنیا میں جب ہم آئے، اس دنیا کا جو سارا نظام دیکھا ہم نے اور لذتیں دیکھی، تو اس جسم کے ساتھ جو بھی جڑی چیزیں ہیں اس نے ہمیں خراب کر دیا، پلید کر دیا۔ روح تو ہمارا پاک ہے، لیکن یہ روح بیدار ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس روح کو بیدار کرنے کے لیے جب روح میں روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو وہ روح سو جاتا ہے، اور وہ بیماریاں کچھ ایسے لگتی ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کو بار بار جب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ روح بیمار ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں؟ دیکھیے سامعین، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی کچھ غلط کھاتے ہیں یا جسم کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتے ہیں تو اس میں بیماری لگ جاتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ منافقت کرنا، لالچ کرنا، یہ جو چھوٹی چھوٹی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری مل کے ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، یہ ساری مل کے روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں آنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس ناسوتی دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، روح، جسم اور نفس کے ساتھ، تین چیزوں کے ساتھ۔ جسم یہیں پہ مٹی میں مل جانا ہے، یہ ڈھانچہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، اسی مٹی میں دنیا کی جو مٹی ہے یہیں پہ ہی دفن ہو جائے گا۔ لیکن نفس جب انسان مرتا ہے تو نفس بھی وہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا پھر کوئی تعلق نہیں رہتا، لیکن روح پھر وہاں سے پرواز کر کے چلی جاتی ہے عالم ارواح کی طرف، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ اس کو واپس جانا ہے۔ تو ہمارے پاس دو چیزیں فنا پذیر ہیں، وہ ہے نفس اور جسم جو فنا ہو جائے گا۔ روح ہمارے پاس ایک ہے جو ہمیشہ رہے گی، اور یہی روح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ واپس جب جائے گی تو ہم اس کو پہلے سے ہی اس طرح بیدار کریں تاکہ اس روح کا جو غلبہ ہمارے اوپر ہو، ہمارے جسم پہ، ہمارے نفس پہ۔ روح کا جب غلبہ ہوگا تو ہم کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روح کو دبایا دیا، روحانیت ختم ہو گئی، ہم نے اپنے جسم اور خواہشوں کو ترجیح دی، ہم ان کے پیچھے چلے، اور چلتے 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 ساری زندگی گزر گئی، اور ہم غلط کام کرتے 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 اور آخر میں جب مرنے تک پہنچ جاتے ہیں تب جا کے سمجھ میں، اور وہ بھی کسی کو ہدایت ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن ہر کسی کو تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روح ہمیشہ بیدار رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے، تو
ان سب بیماریوں سے آپ کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، روحانی پرہیز۔ اب روحانی پرہیز میں آپ کو کوئی ایسا ورد وظیفہ نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھیں یا یہ ذکر اتنی مرتبہ اتنی 1000 مرتبہ کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں سمپلی آپ کو صرف یہ التجا کروں گا کہ آپ اپنے معاملات سیدھا کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں آج سے ہی اسٹارٹ کر لیں، کوشش کریں اپنے آپ پہ آنکھ کھولیں۔ جب اپنے آپ پہ آنکھ کھل جائے دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ساری زندگی اسی کاموں میں گزر جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، دوسروں میں سے کیڑے نکالتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں۔ آج سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جو غلطیاں ہم میں ہیں ان کو سدھارنا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں غلطیاں کون سی ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہمیں عمل کرنے پڑیں گے۔ جب دیکھا کہ کون سے عمل ہیں، وہ یہ کہ سچ بولنا ہے، کوشش کریں سچ بولیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی چیز پہ لعنت نہ بھیجی سوائے اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جو جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب جھوٹ بولنا اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اور لعنت آ جاتی ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا سب سے بڑی بات، کوشش کریں کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور کبھی کسی کے ساتھ جیلس نہ ہو، جیلسی ختم کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے آپ نے کسی بھی حوالے سے، تو وہ پہلے تو کوشش کریں کہ وعدہ نہ کریں، کیونکہ وعدہ کر کے پھر توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر وعدہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کو پورا کریں، جو قول کہتے ہو اپنے قول اور فعل میں۔ یہ بھی قرآن میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ جو کہہ رہے ہو وہی کرو جتنا ہو سکے، اس لیے کہتے ہیں کہ کم بولو، جتنا کم بولو گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کی کامیابی کے۔ زیادہ بولو گے تو کیا ہوگا، پریشانیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ تو اس لیے آپ کو سب سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور کوئی ورد وظیفہ نہیں۔ روحانی بیماریاں جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں اپنے معاملات ٹھیک کریں، اپنے کردار، جس دن آپ کا کردار ٹھیک ہو جائے گا آپ کی ساری روحانی جو بھی بیماریاں وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، روحانیت میں آپ کا قدم آ جائے گا اور آپ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔